السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے تمام دنیا جہان بنانے سے پہلے بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے 5 نوروں کو سب سے پہلے خلق کیا۔ پوری کائنات خلق ہونے سے پہلے، پوری کائنات بننے سے پہلے وہ 5 نور جو تھے وہ اللہ کے نبی مولا علی علیہ السلام، ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے تھے۔ اور پھر آگے بڑے پیر فرماتے ہیں کہ وہ 5 روحیں جو تھی اللہ کے آگے سجدہ کرتی تھیں، اور کائنات میں خدا کے بعد سب سے پہلا وجود ان کا ہے۔ تو یہ تو بات طے ہو گئی کہ اللہ نے اپنے نور سے اللہ کے نبی کے نور کو خلق کیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں، یعنی میرا اور علی کا نور ایک ہی ہے، بس ہم ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ علی کی ہڈی میری ہڈی ایک، علی کا گوشت میرا گوشت ایک، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اللہ کے رسول نے مولا علی علیہ السلام کے لیے ساری باتیں یہ کھول کے رکھ دی۔ پھر اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سیدہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سیدہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا، خدا کو راضی کیا۔ اور پھر حسنین کریمین، اللہ کے رسول نے فرمایا حسن اور حسین مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا منی من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اب یہ بہت ساری روایتیں حسنین کریمین کے بارے میں۔ پھر قرآن نے جن کے لیے آیت تطہیر اتار دیا، پھر قرآن نے اعلان کر دیا کہ اے رسول یہ تمہاری اہل بیت، یہ تمہارے گھر والوں سے میں نے ناپاکیوں کو بہت دور کر دیا۔ اب اتنی فضائل اہل بیت علیہ السلام کی ہیں، مگر ادھر ایک سوال یہ ہے کہ جب خدا نے اپنے حبیب کو پوری کائنات بنانے سے پہلے پیدا کیا، یعنی اللہ کے رسول کو سب سے پہلا اللہ نے نور کی شکل میں خلق کیا، اب اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ آدم سے پہلے بھی اللہ کے رسول کا وجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کا پتھر رکھ رہے تھے تو اللہ پاک سے دعا کیے کہ اے خدا، جو میرے نسل میں آخری محمد آقا نبی کریم آنے والے ہیں، اے اللہ ان کے وجود تک، یعنی ان کے ظاہری دنیا میں آنے تک اس نسل کو پوری پاک رکھنا۔ خانہ کعبہ کا جب اللہ نے حکم دیا ابراہیم پتھر رکھو، تو پتھر رکھتے ہو، حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی۔ تمام مکتب فکر اس بات کو مانتے ہیں، تمام، چاہے وہ دیوبندی ہو، جماعتی ہو، بریلی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، ہر مسلک ہر فرقہ اس بات کو مانتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ آنے والے نبی یعنی آخری نبی نبی کریم تک اس نسل کو پاک رکھنا، اس نسل کو پاک رکھنا۔ پھر بھی بہت سے لوگوں نے لکھا نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول کے والدین نعوذ باللہ کافر تھے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد ملا علی قاری نے کتاب لکھا تھا والدین رسول پر کافر ہونے کی، بعد میں ان کے ہاتھ اور پیر کو لقوہ مار دیا، کچھ تو ہو گیا۔ پھر ملا علی قاری نے توبہ کر کے پھر والدین رسول پر ایسی کتاب لکھی مومن ہونے کی، کہ بہت پختہ کتاب لکھی۔ مطلب میرا یہ بتانے کا ہے کہ بہت سی کتابوں میں بہت سی مسلکی ملاؤں نے، مسلکی مولویوں نے، مسلکی فرقوں نے والدین رسول کو بھی نہیں چھوڑا، نعوذ باللہ ان کو بھی کافر کہا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری آخری محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، آخری پیغمبر کے آنے تک اس نسل کو ایک دم نور والا رکھنا، پاک رکھنا۔ تو یہ تو پہلی بات تو اچھا، یہ خود بھی دل کو بھی گوارا نہیں کرتا ہے کہ اللہ جس پاک ہستی کو پیدا کرے گا وہ کسی کافر سے پیدا کرے گا، ہے نا۔ والدین رسول مومن تھے، مومن ہیں، اور ان مومنوں کے لیے کیا کہا جائے جو رسول کے ماں باپ، ہے نا۔ بہرحال مگر 90% لوگوں نے والدین رسول کو مومن لکھا، مومن مانا، مومن سمجھا، 90% لوگوں نے۔ تو ان 10% لوگوں میں بھی کچھ لوگوں نے ایسا لکھا کہ اللہ کے رسول نے بعد میں والدین رسول کو خلوت میں جا کے، یعنی عالم ملکوت میں جا کے، اور پھر ان کو کلمہ پڑھایا، ان کو مسلمان کیا۔ پھر لکھا کہ قبر انور میں اللہ کے رسول نے اپنے والدین کو کلمہ پڑھایا، مگر نہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ والدین رسول کو کلمہ پڑھانا پڑا، اور نہ اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ کافر تھے، کیونکہ میرا نبی، نبیوں کا سردار، نور مجسم جس پاک نسل سے پیدا ہوگا وہ آلریڈی کلمہ گو ہی ہوں گے، کیونکہ وہ دین ابراہیم پر تھے۔ سیدہ آمینہ سرکار عبداللہ دین ابراہیم پر تھے، اور دین ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور اسی دین پہ تمام وہ مومنین تھے جو اللہ کے رسول کی حمایت کرتے تھے، آپ کے دین اسلام کی تحریک کو آگے لے کر چلتے، جس میں سرکار ابو طالب بھی تھے۔
اب والدین رسول پر ڈاکٹر مفتی صداقت علی فریدی نے جو بیان دیا وہ بہت پیارا بیان ہے، اور انہوں نے ایک ایک جملہ ایسا ایسا بتایا کہ اگر وہ عام لوگ دل کھول کر سنیں تو ان کی روح کو تازگی ملے گی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر معصوم یا ہر نبی کے والدین پاک ہوں، طیب ہوں، مسلمان ہوں، صاحب ایمان ہوں، کبھی بت پرستی نہ کی ہو؟ مثلا کچھ لوگ جناب ابراہیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو آزر ہیں گویا ایک روایت یا ایک جھلک ایسی ہے کہ چاچا ہیں، مگر کیا یہ کامل بات ہے کہ ہر نبی کے والدین اور پورا شجرہ پاک اور طیب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اویس بھائی، آج میرے دل کی تار کو آپ نے چھیڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا جو معاملہ ہے، ہمارے ماحول میں اس کو پس منظر میں رکھنا اگرچہ ایک بہت بڑی محرومی ہے، لیکن میں اس کی شناسائی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان کا صرف تقدس ماں باپ کی بنیاد پر ہی نہیں ہے، دراصل یہ نبوت کی دلیل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی حرمت کردار اور ان کے اخلاق عالیہ ہی نبوت کی طاقت بھی بنے اور دلیل بھی بنے۔ کفار مکہ نے ہر طرف سے آپ کو ٹارچر کیا اور کہا کہ مجنون ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، نبوت بھی چیلنج کر دی اور معجزات دکھایا، انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین۔ قرآن پاک سنایا، انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ پھر ساتھ یہ کہنے لگے کہ مثل محمد مثل نخلۃ فی کبوۃ الارض، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال تو ایسی ہے کہ جس طرح کوڑے کرکٹ کی روڑی پر لگا ہوا ایک کھجور کا پودا ہے اگایا ہے۔ تو یہ براہ راست زد میں آئے حضور کے والدین کریم علیہ السلام، تاکہ ہم ٹارچر کریں گے برادری کے طور پر، خاندانی اعتبار سے، قبائلی اعتبار سے، تو لوگ اس سے دور ہٹ جائیں گے۔ اب یہ بات بہت بڑی بات تھی تو خدا ذوالجلال کی غیرت جلال میں آ گئی۔ میں میرے حبیب اب آپ نے خاموش رہنا ہے۔ انہوں نے آپ کو کوڑے کرکٹ کی روڑی پر اگے ہوئے کھجور کے پودے کی تمثیل میں بیان فرمایا ہے، فرمایا محبوب تیری حرمتوں کی قسم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ میں اپنی الوہی حرمت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ محبوب تو ان وجودوں سے آیا ہے جہاں نفاستوں کو معراج ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو ان کے حرمت کردار یا تشخص پر بات کرتے ہیں۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یدفعنی، کون ہے جو میرا دفاع کرے گا؟ تو حضرت کعب بن زہیر، دیگر 7-8 اصحابہ جو شعر و شاعری، شعر و سخن سے واقف تھے، ہر ایک نے یہ بات کہی، چونکہ حضور کی اس ذات پر اعتراض تھا اور والدین مصطفیٰ کا جو حرمت کردار ہے یہ دلیل نبوت بن کر آئی۔ پھر اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ اب حضور نے مزید تسلی کری، شعراء کو بلایا، ہر ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے کلام کہا، لیکن حضور نے فرمایا میں وہ کلام چاہتا ہوں جو کافروں کی روح زخمی کر دے، جنہوں نے میرے باپ کو، میرے ماں باپ کی حرمت کے خلاف باتیں کی ہیں۔ میں ان وجودوں سے آیا ہوں جہاں طہارت سلام کرتی ہیں، بے شک، اور جہاں عفت عصمت طواف کرتی ہیں، اور یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مثل محمد مثل نخلۃ۔ حضرت حسان بن ثابت ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی میں سر انجام دیتا ہوں۔ فرمایا کیا کرو گے؟ فرمایا لأفرینہم، جہاں پناہ عالم جس طرح موچی کچا چمڑا چھیل دیتا ہے، میں کفار کی روحوں کو چھیل دوں گا، ایسا کلام کروں گا۔ تو اللہ کے رسول کے وجود میں فرط جذبات کی ایک لو اٹھی، چہرہ رحمت خوشی سے تلملا اٹھا۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ نے اشعار کہے، وہ کہتے جا رہے تھے، حضور محظوظ ہوتے جا رہے تھے، تو جب وہ ختم کر کے اٹھے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا حسان جانتے ہو آج تیرے کلام میں سلاست کیسی تھی؟ ان اللہ یؤیدک بجبریل اذا نافحت عن اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ جس وقت تو کلام کر رہا تھا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ آج میرے محبوب کی ماں کی حرمت کو بیان کر رہا ہے یہ حسان، بابا کے تقدس کو بیان کر رہا ہے حسان، جاؤ جبرائیل جہاں یہ رکنے لگے لقمہ دے دو، ورنہ اپنی نوری زبان سے واہ واہ کرتے رہو، داد دیتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو جملے ہیں حدیث کے بڑے عجیب ہیں اور خدا کے آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اذا نافحت عن اللہ ورسولہ، حسان تو نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا، تو نے میرے ماں باپ کی عزت اور توقیر کی حرمت کو بیان کر کے
صرف یہی نہیں کہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، خدائے ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب تیری حرمت کے ساتھ اس حسان نے میری حرمت کو بھی بچایا ہے، میرا بھی دفاع کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا دفاع جو ہے وہ والدین مصطفیٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہما کی حرمت کو بیان کرنا ہے۔ اور قبلہ میں حیرت زدہ ہوں کہ جو نفوس قدسیہ خود نبوت کی دلیل ہیں، نبوت شریعت کی دلیل ہے، بغیر نبوت کے شریعت نہ محسوس ہوتی ہے، نہ معلوم ہوتی ہے، نہ مفہوم ہوتی ہے، تو ایسے ہی جس طرح نبوت بغیر شریعت بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں، ایسے ہی نبوت بغیر دلیل کے پریشانی کا باعث بنتا ہے سلسلہ کہ جو اعتراض ہوتے ہیں نبوت پر، تو والدین مصطفیٰ کے کردار کو اللہ نے نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کے ماں باپ پر جن لوگوں نے تہمتیں لگائی ہیں وہ اپنی اس تہمت سے توبہ کریں اور اپنی بخشش کے لیے دعا کریں کہ اللہ کے رسول ان سے محشر میں راضی ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ کے ماں باپ پر تہمت لگانے والا یا اللہ کے رسول کے والدین کو کافر کہنے والا وہ اپنے انجام کو سمجھ لے کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ تو ڈاکٹر صداقت علی فریدی نے جو بیان دیا وہ آپ سنیں، اور آخر میں انہوں نے جو اشعار حضرت نعمان بن ثابت سے ثابت کیا، اور پہلی بات تو سیدہ آمنہ سرکار عبداللہ کہ ہماری جان قربان، ہماری نسلوں کی جان قربان، کہ انہوں نے ایسا پیارا بیٹا اس روئے زمین کو دیا جو 1,24,000 نبیوں کا سردار، تمام امت میں، تمام جہانوں میں، پوری دنیا میں آپ سے سچا، صادق، امین، بہتر اس کائنات میں بعد خدا کوئی نہیں۔ تو سیدہ آمنہ پر، سرکار عبداللہ پر ہماری جان قربان، سرکار ابو طالب پر ہماری جان قربان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔